میرا نام ہے محمد عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیوز ٹاکیز۔ جس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں سیریا کے اندر وہ ناقابل منظور ہیں، کیونکہ اب آہستہ آہستہ بشر الاسد کی جو سرکار ہے، جو ان کا ایک رجائم ہے، وہ اس کا برباد ہونے کے بعد میں اب امریکہ اور اسرائیل نے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، امریکہ اور اسرائیل نے آہستہ آہستہ اسرائیل کے اندر اپنے پیر پسارنے شروع کر دیے ہیں۔ وہیں بشر الاسد کی جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والے جو ملک تھے، رشیا اور ترکی، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے وہاں سے بستر بورے سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی کی ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ اب یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر جو اسلحے ہیں یا گولہ بارود ہے یا میزائلیں ہیں، اگر ان کو نشٹ نہیں کیا گیا، ان کو برباد نہیں کیا گیا، تو وہ جو وہاں کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ خبریں تو بہت ساری ہیں بتانے کے لیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ ہے سب سے مین خبر، کم سے کم 150 جو قبریں ہیں ان کے اندر سے ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے لوگ ملے ہیں، ان کے کنکال ملے ہیں، جلے ہوئے لوگ ملے ہیں۔ جی ہاں، 150 mass graves containing about 75,000 bodies of detainees were found in one area, the Al Husseiniya area in the Damascus countryside behind the conference places۔ 150 جو قبریں ملی ہیں، ان 150 قبروں میں 75,000 سے بھی زیادہ جو باڈیز ہیں ان کے دبے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ آپ میرے جو چینل ہے اس کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گریو ہیں، یہ قبریں ہیں، اور ان قبروں میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی لاشیں ملی ہیں۔ جس طریقے سے اسد رجائم میں ان کی تختہ پلٹ کے بعد میں جس طریقے سے وہاں پر آہستہ آہستہ چھان بین شروع ہوئی ہے، تو سب سے پہلے ان چیزوں کو پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتنے وہاں پر لوگ مارے گئے، کہاں کہاں لوگ ان کے جو ہیں، جو اسد رجائم کو، جو اسد کو چپتے تھے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا تھا، وہ کون کون سی جیلوں میں بند ہے۔ بدستور اس کے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 20 دن کے اندر اندر یہ بالکل کھیل ختم ہو گیا، جہاں 2011 یا 12 کے بعد سے یہ سلسلہ اتنا لمبے وقفے تک چلا، اور اس سلسلے میں ہزاروں کی تعداد میں بشر الاسد پر یہ آروپ لگایا گیا کہ انہوں نے وہاں پر زہریلی گیسیں چھڑوایا جو ان کے مخالف تھے ان کے ایریاز میں، اور وہاں پر بچے اور عورتیں سوتے کے سوتے رہ گئے، کھڑے کے کھڑے ہیں تو بالکل وہیں گر گئے۔ جانور ایسے بالکل جیسے کوئی چیز ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل ایک ایسا لگتا ہے کہ زندہ مردہ لاش کی طرح ہے۔ بالکل اس طریقے سے لوگ وہاں پر کھڑے کے کھڑے اور مرے لیٹے کے لیٹے رہ گئے۔ جی ہاں، یہ جو سب سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سب سلسلہ شروع ہوا ہے 2011 اور 12 کے بعد میں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا اس 24 تک یہ وقفہ تھم سا گیا تھا، نومبر تک یہ وقفہ تھم سا گیا تھا۔ اس کے بعد میں جو اچانک سے اسرائیل نے غزہ میں اپنے جو منصوبے ہیں اس کو کامیاب کر لیا، اور اس کے بعد میں لبنان میں جو اس کے منصوبے ہیں اس کو کامیاب کر لیا۔ لہٰذا لبنان اور حزب اللہ کی تو خبریں آنی اب بند ہو گئی، کیونکہ میڈیا کا جو سارا جو فوکس ہے وہ اب اسرائیل کی طرف، سیریا کی طرف لگا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل بار بار یہ وارن کر رہا ہے کہ اگر جو وہاں پر سیریا کے اندر ایرانین یا رشین جو سینہ ٹھکانے ہیں، یا وہاں پر جو بھی میزائل جہاں پر رکھی جاتی ہیں، اگر وہ جو وہاں کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو سیریا کے اندر بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو اسی چیز کو اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر اسرائیل بدستور اپنی جو ایئر اسٹرائک سے پورے 24 گھنٹے لگاتار کر رہا ہے، اور بفن زور میں بھی 50 سال کا ریکارڈ اس نے توڑا ہے۔ 50 سال سے اسرائیل جو ہے سیریا کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، لیکن اسد رجائم کو ختم ہونے کے بعد میں سیریا نے، اسرائیل نے یہ ہمت جٹائی، اور اس نے اپنے جو لڑاکے ہیں اور
جو گولہ بارود ہے اس نے برسانے شروع کر دی ہیں بفر زون کے اندر۔ دوسری طرف جو ایس ٹی ایس کا جو مین لیڈر ہے ابو محمد الجولینی، اس نے یہ بولا ہے کہ ہم جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، یورپین الائنس ہے یا برٹین ہے، ہم ان کے ساتھ میں بات چیت کر رہے ہیں کہ تاکہ یہاں پر کس طریقے سے دوبارہ سے جو حالات ہیں وہ ریسٹور ہو سکیں اور دوبارہ سے یہاں پر ترقی ہو سکے۔ سیریا کے اندر جو بشر الاسد کی رژائم میں بالکل تباہ اور برباد ہو گیا تھا، یہ کہنا ہے ابو محمد الجولانی کا۔ یہ تو دعوے ہی کر رہے ہیں کیونکہ ابو محمد الجولانی کو ایس ٹی ایس کا جو مین لیڈر ہے وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ میں ملا ہوا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے، اسی ایک مین آدمی کی وجہ سے جو اسرائیل ہے یا امریکہ ہے، اسی کی وجہ سے بشر الاسد کا تختہ پلٹ ہوا ہے، اس آدمی کی وجہ سے۔ دوسری طرف ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا میں آپ کو، لیکن ہاں وہ ایک فوٹو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس میں ایک آدمی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ وہ مطلب ایک تقریر کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، اور یہ بول رہا ہے کہ if you support Allah, He will support you and plant firmly your feet۔ مطلب اس نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ a Syrian man says Syria should not work together with Western puppet nations or the United States۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کا جو مائکروفون سے اس کو اس سے چھین لیا گیا، اور وہ فل تقریر کر رہا تھا جو ویسٹرن الائنس ہے، جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس کے خلاف وہ تقریر کر رہا تھا۔ اور جو اس کے آس پاس میں جو ایس ٹی ایس کے جو لڑاکے ہیں یا جو ان کے جو لوگ ہیں وہ اس کے آس پاس میں اکٹھا ہوا تھا، تبھی جیسے ہی انہوں نے اس بات کو سنا، انہوں نے ترنت اس کے ہاتھ سے وہ مائک چھین لیا۔ تو اس سے ظاہر طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو سیریا کے جو کچھ علاقے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ رشیا، ایران اور ترکی ان کے دیش میں دخل اندازی کریں۔ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دیش اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ میں مل کر ترقی یافتہ بنے۔ لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ذرا سا آپ یہ سوچیں کہ یہ جو لوگ ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ میں مل کر کمیونیکیشنز کو اور اچھا کریں گے، یہاں پر کس طریقے سے اور ترقی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اور انڈسٹریلائزیشن ہو سکتا ہے تاکہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کام مہیا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ پیسہ آ سکے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دیش کے اندر، اپنے ملک کے اندر ایسے لوگوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں جو ان کے ملک کو تباہ اور برباد کر دیں گے، ان کی سنسکرتی کو، ان کے کلچر کو بالکل تباہ اور برباد کر دیں گے۔ ایس ٹی ایس جو مین لیڈر ہے، اور اسی دیکھیے جس طریقے سے 2014 سے پہلے انا ہزارے نے ایک موومنٹ چلایا تھا کیجریوال کے ساتھ میں، اس موومنٹ میں کانگریس کو ایک بہت بڑی ہار ملی تھی، اور اس کے بعد میں ایک نیا سورج نکلا تھا، اور اس سورج کا نام تھا بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اور آپ یہ دیکھیں اس کے بعد میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے، ہمارے ماننیہ پردھان منتری جی نے کیسے کیسے وعدے کیے تھے، اور ان وعدوں کا کیا ہوا؟ آج ایسے ہی جو سیریا ہے، وہ جو ایس ٹی ایس جو لیڈر ہے اس کی باتوں میں وہ لوگ آ گئے ہیں سیرینس، اور اس کے بعد میں بدستور اسرائیل اٹیک پر اٹیک کیا جا رہا ہے کردش فورسز پر۔ دیکھیے سیریا کے اندر ایک فوج نہیں ہے، سیریا کے اندر کم سے کم کئی فوجیں ہیں، کئی گٹ ہیں، ان میں ایس ٹی ایس بھی ایک گٹ ہے، بہت سارے گٹ ہیں، اور اس گٹ کی وجہ سے وہاں پر آپس میں ابھی تو یہ بول رہے ہیں کہ ہم سب مل جل کر جو بھی وہاں کی مائنورٹیز ہیں یا جو بھی وہاں کے جو لوگ ہیں سیرینس، ہم ان کے ساتھ میں مل جل کر کام کریں گے۔ لیکن آنے والے ٹائم میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جس کے بعد میں ستہ آتی ہے اس کے بعد میں وہاں پر کیا حالات پیدا ہوتے